دعا کرو اللہ ایسا عشق رسول عطا فرمائے۔ جو صحابہ کرام بچ گئے نا، جو شہید نہیں ہوئے، بچ گئے، لڑے، جم کے لڑے، جس جسم پہ زخم بھی بے پناہ آئے، ہمت نہیں آ رہی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور پھر دوبارہ کفر کی فوج کو ایک دفعہ پھر بھگایا، اور میدان صحابہ کرام کے ہاتھ رہا۔ جب جنازے پڑے جا رہے تھے، دفن ہو رہے تھے، تو وہ خوش نصیب جو بچ گئے تھے وہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش آج ہماری موت، ہمارے جسم ان شہیدوں کی جگہ ہوتے، ان خوش نصیبوں کی جگہ ہم ہوتے جن کے جنازے رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، ان خوش نصیبوں کی جگہ ہم شہید ہوتے جن کو حضور اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو موت، شہادت کی موت تو سبحان اللہ، اور پھر شہادت کی موت بھی حضور رحمت عالم سامنے ہوں، جی آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ یہ منزل اور مقام صحابہ کرام کو ملا، سبحان اللہ۔ ایک کے زخم لگے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، آخری وقت لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں۔ ساتھی نے پوچھا کوئی فرمائش، کوئی پیغام گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے، کوئی تمنا؟ کہا کچھ نہیں، اب مجھے ٹانگ سے پکڑو اور کھینچ کے حضور کے قدموں کے پاس کر دو۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا ہے تو کافر پھر بھاگے وہاں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، صحابہ کرام نے پھر جب کافر بھاگے تو مال غنیمت بھی صحابہ کرام نے اکٹھا کیا، حضور نے جنازے بھی وہاں پڑھے، دفن بھی وہاں کیے، ٹھہرے بھی وہاں رہے۔ تو یہ فتح ہے یا شکست ہے؟ کیوں جی؟ شکست خوردہ تو بھاگتا ہے نا۔ اگر مسلمان وہاں سے بھاگ جاتے، میدان کافروں کے ہاتھ رہتا نتیجتاً، تو کہا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان لکھنے والوں پہ، ان نام نہاد دانشوروں پہ، جنہوں نے لکھا کہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اللہ کی عزت کی قسم کوئی شکست مسلمانوں کو نہیں ہوئی، ہاں تھوڑا سا نقصان اس لحاظ سے زیادہ ہوا کہ اگر وہ درہ نہ چھوڑتے جہاں سرکار نے منع فرمایا تھا کہ یہاں ہی رہنا ہے، وہ نہ چھوڑتے تو شاید اتنا نقصان بھی نہ ہوتا، لیکن تقدیر الہی تھی۔ یہ لکھا جا چکا تھا ان خوش نصیبوں نے احد شریف میں شہید ہونا تھا، اور صبح قیامت تک وادی احد نے ان شہیدوں پہ ناز کرنا تھا۔ آپ جائیں احد شریف میں، آج احد شریف کا سر فخر سے اونچا لگتا ہے، اور احد شریف ان احد کے شہیدوں پہ ناز کرتا ہے کہ میں خوش نصیب پہاڑ ہوں جس کے دامن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جان نثار صحابہ کرام وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اور دامن احد میں جنت کا باغ کھلا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ شہیدوں کی قبریں جنت کے باغات ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ خدا ان کے صدقے ہماری قبریں بھی جنت کے باغات بنائے۔ حضور نے فرمایا قبر کی دو ہی صورتیں، یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے۔ اب مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو جہاں سارے شہید لیٹے ہوئے، شہید بھی، صحابی رسول بھی، سبحان اللہ، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اعزاز ملے۔ حضور نے فرمایا ساتوں آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد الرسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے، ساتوں آسمانوں پہ لکھا ہوا، سبحان اللہ۔ احد شریف میں بھی فتح مسلمانوں کو ہوئی، اب مسلمان وہاں رہے، وہاں دفن کیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو شہید ہوئے تھے،
اور فارغ ہو کے وہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے ساتھ بعد میں مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 4.5 کلومیٹر ہے، 3 میل مدینہ منورہ سے احد شریف، لیکن اب تو احد شریف مدینہ منورہ کی ایک بستی بن گئی۔ حضور پہاڑ پہ آئے، صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ سبحان اللہ، حدیث مبارک بخاری و مسلم، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ بے جان پتھر بھی میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور جس پہ اللہ کے رسول کے قدم آ جائیں وہ ناز نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب پتھر پہ رسول اللہ کے قدم آئے، وجد کر رہا ہے۔ حضور نے ایڑی ماری، فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید جلوہ گر ہیں۔ صدیق اکبر کی موت کی خبر بھی دی، فاروق اعظم اور عثمان غنی کی شہادت کی موت کی خبر بھی دی۔ فرمایا یہ پہاڑ اسی طرح جنت میں لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلہ یہ ہے کہ پہاڑ اور پتھر اور درخت بھی حضور سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ بھی خالی نہیں ہیں۔ اگر ایمان والا حضور سے سچی محبت کرے، دل و جان سے مان لے، سبحان۔ آخری حدیث مبارک سن لیں، سنا اس لیے رہا ہوں کہ آج کل 2-4 جماعتیں پڑھے لکھے منافق جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں روز سائنس کا درس دیتے ہیں، جنگ سے بھی ڈراتے ہیں، جنگ بڑی خوفناک ہوگی، بڑی تباہ کن ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس ایمان والے کے دل میں کبھی شہادت کا شوق بھی پیدا نہ ہو، کبھی جہاد کرنے کا شوق بھی پیدا نہ ہو، کبھی موت راہ خدا میں موت کی تمنا بھی نہ ہو، فرمایا وہ منافقت کی موت مرے گا۔ جہاد کیا تو نہیں، موقع نہیں ملا، لیکن دل میں آرزو اور تمنا تو رکھتے ہیں کہ مولا اگر کبھی دشمن نے پاکستان کی سرحدوں پہ، اسلام کی سرحدوں پہ حملہ کیا تو یہ جتنے غازی اور مجاہد ہیں یہ تیرے محبوب کے دین کے کام آئیں گے انشاءاللہ، یہ اپنی جان رسول اللہ کی بارگاہ میں حضور کے دین کے لیے قربان کریں گے۔ یہ تمنا تو رکھتے ہیں نا، یہ تمنا رہنی چاہیے۔ یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس جذبے سے دنیا کی بڑی بڑی پاورز جو ہیں وہ کانپتی، ڈرتی، اس جذبے سے ڈرتی، دل ان کا کرتا ہے حملہ کریں، پاکستان کو نیست و نابود کر دیں۔ پیچھے سے تھپکی دینے والا تھپکی بھی دیتا ہے، شاباش۔ اور یہاں جو بے غیرت، بے ضمیر، ظالم ہندو بیٹھا ہوا ہے مودی، اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہاں تیس نیس کر دوں، لیکن یہ ایک جذبہ جو ایٹم کا جذبہ ہے نا دلوں میں، یہ ایٹم بم سے بھی بڑا ہے، اس سے خوف زدہ بھی ہے۔ 27 فروری کو حملہ کیا نا اس نے، ہمارے ایک پائلٹ نے اسے جلوہ دکھایا تھوڑا سا، جہاز بھی گرایا اور پائلٹ کو گرفتار بھی کیا، اور پھر چائے پلا کے تھپکی دے کے کہا جا بیٹا پھر تیار ہو کے آنا ایک دفعہ۔ کیوں جی؟ یہ مولا علی کے ماننے والے، سید الشہداء امیر حمزہ کے نام لیوا، یہ بدر اور احد کے غازیوں اور شہیدوں کے وارث ہیں۔